حاضرین گرامی قدر، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر سال یہ رات آتی ہے اور اس رات کے آنے سے پہلے آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسج بڑا وائرل ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ زندگی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، شب برات آنے والی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ یہ روایتی توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو وہ توبہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری توبہ پر توبہ بھی توبہ توبہ کہہ اٹھی۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ ایسی ہوتی ہے، ہم جب کسی سے معافی مانگتے ہیں تو ہماری معافی ایسی ہوتی ہے۔ تو توبہ کون سی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، قرآن اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ کون سی توبہ؟ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ رب العزت سے توبہ نصوحہ مانگ لو۔ اور علماء نے فرمایا کہ توبہ نصوحہ یہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ اس کے لیے مثال علماء نے یہ دی کہ جیسے گائے کے تھن سے دودھ اگر ایک دفعہ نکل آئے تو پھر اسی رستے سے وہ دودھ واپس جانا جیسے ناممکن ہے، ایسے ہی توبہ کر کے انسان کا گناہ کی طرف جانا بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے جیسے تھنوں سے دودھ کا واپس جانا مشکل ہے۔ تو اگر اس رات ہم ایسی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہم اس چیز کا سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آج کی رات سچی توبہ کر لی، لہٰذا تو ہمارے گناہ معاف فرما اور زندگی میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اس کے باوجود حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ قبیلہ بنو قلب یہ اس وقت میں وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریاں پورے مدینہ میں اور پورے مکہ سے بڑھ کر بکریاں اسی قبیلے کے پاس تھیں۔ تو فرمایا جتنی ان کی بکریاں ہیں اس عدد کے مطابق نہیں، جتنے ان بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کے برابر آج کی رات اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، حضور کی امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ آج کی رات بھی چند لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ جن کو آج کی رات بھی کچھ نہیں ملنے والا، الا کہ وہ اس عادت سے پکی توبہ نہ کر لیں۔ ان میں پہلا شخص جو نشے کا عادی ہے، حدیث کی بعض کتابوں میں شاربن کا لفظ بھی آیا کہ شراب پینے والا، جبکہ حدیث کی دیگر کتابوں میں نشے کا لفظ بھی موجود ہے۔ شراب ایک اسپیسیفک نشہ ہے، جبکہ اگر نشے کا لفظ بولا جائے تو اس میں تمام نشے جو انسانی عقل کو عاری کر دے، نشے کی کیٹیگری میں یہ تمام نشے آ جاتے ہیں۔ جو آج کل جدید قسم کے نشے بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اصول یہ ہے کل مسکرن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس رات جو عادی نشہ کرنے والا ہے اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتا تو آج کی رات اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ دوسرا شخص ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی آج کی رات بخشا نہیں جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض تھے اور دنیا سے چلے گئے، اب ظاہری طور پر تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی کہ آپ ملاقات کر کے ان سے معافی مانگ لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن کے والدین اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ اپنی اولاد سے ناراض تھے، ایسی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر معافی مانگے۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی آج کی رات محروم رہ جائے گا، اللہ کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے۔ تیسرا شخص جو اس رات بھی محروم رہے گا وہ قطع تعلقی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ آج یہ جملہ آپ عام نہیں سنتے کہ اگر بھائی بھائی میں بھی لڑائی ہو جائے تو بھائی بھی اپنے بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے واسطے مر گیا، تو میرے واسطے مر گیا۔
तुम भी मेरे जनाजे पर ना आना, और अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे जनाजे पर नहीं आऊंगा। सुनते हैं या नहीं सुनते? आज ये भी हम सुनते हैं कि कहते हैं कि कोई अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि तू मेरे तो एक कदम दूर जा, मैं 10 कदम दूर जाऊंगा। ये इस्लामी तरीका रिश्तेदारी निभाने का नहीं। इस्लामी तरीका रिश्तेदारी निभाने का यह है कि अगर कोई आपसे कहता है कि तुम मुझसे एक कदम दूर जाओ, मैं 10 कदम दूर जाऊंगा, तो उसे कहो कि तुम कैसे दूर जाओगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम जाओगे। इस्लामी तरीका रिश्तेदारी निभाने का यह है। तो कता ताल्लुकी करने वाला वो भी आज की रात महरूम रह जाएगा, जब तक अपने मुसलमान भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उस कता ताल्लुकी वाले रिश्ते को खत्म न कर दे। इस्लाम ने कहा कि अगर तुम्हारा किसी से इख्तिलाफ हो गया है, इख्तिलाफे राय का हो जाना ये बड़ी बात नहीं, नाराज भी रहा जा सकता है, लेकिन 3 दिन से जायद नाराज मुसलमान भाई के साथ नहीं रहा जा सकता। एक सूरत में 3 दिन से ज्यादा नाराज भी रहा जा सकता है, और वो जरूरत ये है कि अगर कोई खिलाफे शरा काम कर रहा है, आपका भाई है, वो शराब नोशी करता है, आप उससे कहो कि जब तक ये बुरी आदत खत्म नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे साथ कता ताल्लुकी करता हूं, मैं तुम्हारे साथ नाराज हूं, जब तक इस बुरी आदत को छोड़ ना दो। ये शरी उज्र के साथ 3 दिन से ज्यादा नाराजगी भी रखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल मैंने बताया कि तीसरा शख्स वो है, पहला शख्स नशा करने वाला, दूसरा शख्स माँ बाप का नाफरमान, तीसरा शख्स रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करने वाला, और चौथा शख्स अपने ऐब को लोगों में आकर जाहिर करने वाला। ऐब से मुराद के उसने छुप कर कोई गुनाह किया, अब चाहिए ये था कि गुनाह का मामला अपना अल्लाह के साथ रखता, अल्लाह चाहता माफ फरमा देता, लेकिन वो गुनाह करके लोगों में आकर फख्र से बयान करता है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया हर एक बख्शा जाएगा, हर गुनाहगार अपनी सजा पूरी करके जन्नत में चला जाएगा, लेकिन वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा जो अपने ऐब को लोगों में आकर जाहिर करता था, जो अपना रात के अंधेरे में किया गया गुनाह लोगों को आकर फख्र के साथ सुनाया करता था। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, हम फ्रेंड्स के नाम पर लोगों के साथ मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, और फिर उसको सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं कि देखो हमने ये ऐब किया था, हमने ये गुनाह किया था, और गुनाह तब तक छुप के था जब तक किसी ने देखा ना था। अब सोशल मीडिया की इसको जीनत बना दिया गया, लोगों को भी इस पर गवाह बना दिया, लिहाजा आज की रात वो भी नहीं बख्शा जाएगा जो अपना ऐब, अपना गुनाह, रात के अंधेरे में किया गया गुनाह फख्र से आके लोगों के सामने बयान करता है। लिहाजा इस रात की कदर कीजिए।